کامیابی اور ناکامی کے درمیان وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پورے کیے 3 سال۔ ہم کسی سے کم نہیں، خود اعتمادی سے لبریز لڑکیاں سیکھ رہی ہیں مارشل آرٹ۔ نمسکار، آداب، میں ہوں سائمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نامہ۔ بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی۔ جی ہاں، ریاست جموں کشمیر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے 3 سال اتھل پتھل سے بھرے رہے۔ چنوتیوں سے بھرے یہ 3 سال وزیر اعلیٰ کے لیے ایک امتحان ہی تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا، اور عمر عبداللہ ہر طوفان کو آسانی سے جھیل گئے۔ پہلی بار ریاست میں اپنے نوجوان وزیر اعلیٰ سے لوگوں کو بھاری امیدیں تھیں۔ کیا عمر عبداللہ ان امیدوں پر کھرے اتر پائے؟ سوال زیادہ ہیں لیکن جواب کم۔ پیش ہے وادی سے یہ خاص رپورٹ۔ کڑاکے کی سردی اور بھاری برف باری کے بیچ اگر پاور سپلائی وادی میں پوری طرح سے ٹھپ پڑی ہو تو حالات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں کشمیر میں بھاری برف باری کے قہر نے بجلی سے لے کر مواصلات تک سبھی کو متاثر کیا۔ قومی شاہراہ بند ہونے سے سپلائی نیٹ ورک بھی ٹوٹ چکا تھا، لیکن مشکل وقت میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں ڈیرا ڈال کر لوگوں میں یہ احساس کرایا کہ اس مشکل گھڑی میں وہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر وادی میں بجلی سپلائی لوگوں کے لیے نہیں ہے تو یہ سپلائی وی آئی پی کے لیے بھی نہیں ہوگی، یعنی خود کو تمام سہولتوں سے الگ کر کے بھاری برف باری کے بیچ وزیر اعلیٰ لوگوں کا حال جاننے کے لیے دورہ کرتے رہے، اسپتالوں سے لے کر گلی محلوں کا جائزہ لیتے رہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے میں خود حالات کا جائزہ لے رہا ہوں۔ وادی میں رہ کے میں نے افسروں سے بات کی، کچھ علاقوں میں خود حالات کا جائزہ لینے کے لیے گیا۔ جہاں تک پاور کی بات اگر میں کروں، جب کبھی برف کے وجہ سے پاور میں نقصان ہوا ہے تو وہ کشمیر کی وادی میں ہوا ہے۔ یہ شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پیر پنجال کے دوسرے طرف جموں سائڈ تیز برف باری کے وجہ سے دونوں ہمارے ٹرانسمیشن لائن، اسٹیٹ کا اپنا 220 kV لائن اور پاور گریڈ کارپوریشن آف انڈیا کا 400 kV کا جو پاور لائن ہے، دونوں مختلف جگہوں پہ جو ہے ٹوٹ گئے ہیں۔ ایک تو یہ ابھی ینگ ہے، اس کو ایکسپیرینس کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ابھی شیخ عبداللہ نہیں بنا ہے، مگر ان میں ایک نظریہ ہے کہ شیخ عبداللہ ہے ان میں، ان کو ابھی بہت کام کرنا ہے۔ یہ ابھی بگڑا ہوا سب کچھ ادھر ہے، یہ 6 سال میں یا 5 سال میں پورا نہیں ہو سکتا ہے، اس میں 10-15 سال لگ سکتے ہیں کشمیر کو پھر سے وہی لانے میں۔ ملک میں سب سے کم عمر میں وزیر اعلیٰ بننے کا موقع عمر عبداللہ کو ملا۔ عمر عبداللہ اسے اپنی قسمت مانتے ہیں۔ اپنے 3 سال کے تجربے کو عمر عبداللہ چارلس ڈکن کے نوبل اے ٹیل آف 2 سٹیز سے جوڑتے ہیں، یعنی انہوں نے ان برسوں میں اچھا وقت بھی دیکھا تو برے وقت کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا۔ گٹھ بندھن سرکار چلانے کی چنوتی کے علاوہ ان پر مشکل میں پھنسی وادی کو باہر نکالنے کی بھی ذمہ داری تھی۔ سیاست ایسی کہ راہ میں رکاوٹیں زیادہ تھیں، کہیں دہشت گردوں کی چنوتی تو کہیں علیحدگی پسندوں کی سیاست، لیکن سب سے بڑی چنوتی لوگوں کی امیدوں کی تھی۔ نوجوان طبقہ اپنے نوجوان وزیر اعلیٰ سے بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن عمر کے پاؤں سیاسی نیا پر ہچکولے کھا رہے تھے۔ پچھلے 20 سال پر نظر ڈالیں ہم جو کشمیر کے حالات رہے ہیں، تو ان کا مقابلہ اگر ہم ان 3 برسوں کے ساتھ کریں تو کافی واضح تصویر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ 20-22 برسوں میں کشمیر میں کافی کچھ خرابی ہوئی، کافی کچھ جان و مال کا نقصان ہوا، حالات بہت افراتفری کے تھے۔ اور عمر صاحب نے جب حکومت سنبھالی، مجھے لگتا ہے کافی چیلنجز تھے ان کے سامنے ایک ینگ چیف منسٹر کے ہونے کے ناطے، کیونکہ جموں کشمیر کی جو پرابلمز ہیں ان میں سب سے زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ نوجوانوں کی پرابلمز ہیں۔ ینگ جنریشن جو ہماری ہے وہ وائلنٹ ہے، ان کے کچھ گریوینسز ہیں، ان کے کچھ ڈیمانڈز ہیں،
اور ان کی کچھ ضروریات ہیں جو کہ کوئی بھی گورنمنٹ پورا نہیں کر پا رہی تھی، اس کی وجہ سے یہاں ڈسٹربنس تھی۔ آؤٹ آف دا 3 ایئرز جو 3 سال میں سے 2 سال تو کشمیر میں کافی ڈسٹربنس رہی۔ 2009 میں جیسے سرکار بنی تھی اس کے امیڈیٹلی بعد کشمیر میں شپیہ کا ریپ اور مرڈر آف 2 ویمن کا وہ ایشو شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو 2010 کی جو سمر تھی اس میں بھی کشمیر میں پرابلم رہی، لگاتار 5 مہینے وہاں پہ انریسٹ رہی، اس سے پہلے بھی پروٹیسٹ رہی۔ تو ورچولی دیکھا جائے 2011 کا ایک سال ہے جہاں پہ کہ ایک نارمل سمر رہی ہے اور سرکار کو کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ ادروائز جو 3 سال میں سے پہلے 2 سال تو سرکار کے پاس بہت زیادہ پریشر تھا، سو مچ سو کہ سرکار کی اپنی کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی کو اسٹیبلش کرنے میں بہت مشکل آ رہی تھی۔ لوگ مانتے ہیں کہ عمر عبداللہ کی حصولیابیاں گنانے کے لیے آنکڑے کم ہیں، لیکن 30 سال سے ٹھپ پڑے پنچایتی چناووں کو عملی جامہ پہنا کر وزیر اعلیٰ نے سطح میں عام لوگوں کی بھاگیداری بڑھائی۔ پورے ملک میں RTI قانون برسوں سے لاگو تھا، لیکن ریاست میں معلومات کے حق سے لوگ محروم تھے۔ عمر عبداللہ نے لوگوں کو یہ حق سونپ کر حکومت میں شفافیت لانے کی کوشش کی۔ بدعنوانی کے معاملے میں ریاست نمبر 2 کا خطاب حاصل کر چکی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے نہ صرف اسٹیٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کی تشکیل کی بلکہ پبلک سروس گارنٹی ایکٹ بھی لاگو کیا، لیکن 2009 میں شوپیاں مرڈر معاملے میں ان کی حکومت کی ناکامی کو علیحدگی پسند جماعتوں نے ایک بڑا مدعا بنا دیا۔ تو 2010 میں وادی میں لگاتار 5 مہینے کے تناؤ میں کئی نوجوانوں کی موت نے لوگوں سے ان کی دوریاں بڑھا دیں۔ پچھلے سال ان کی اپنی پارٹی کے ایک کارکن کی موت نے کئی سوال پوچھنے کا موقع دے دیا۔ حالانکہ ان تمام معاملوں میں عمر عبداللہ نے انصاف دلانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ سب سے بڑا سوال ان کے وعدے کو لے کر ہے۔ افسپا اور ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ کو ہٹانے کا اعلان ابھی بھی زمین پر نہیں اتارا جا سکا ہے، تو بنیادی ضرورتوں سے لے کر لوگوں کا سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ پنچایتوں کو اب تک اختیارات نہ دیے جانے کو لوگ وعدہ خلافی مانتے ہیں۔ سب سے بڑی بات میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں پنچایتی راج ہوگا۔ پنچایت کے تو الگ الیکشن ہو گئے، پنچز بنے، سرپنچ بنے وغیرہ بنے، ان کے کیا اختیارات ہیں ابھی ان کے تفویض نہیں کیے گئے وہ اختیارات۔ سڑکیں ویران ہیں، سڑکوں کی مرمت ہوگی، یہ ہوگی، لیکن سڑکوں کی مرمت اس طریقے پر نہیں ہوتی ہے جیسے کہ ہونی چاہیے، بلکہ سڑکوں کا ایک طوفان مچا دیا۔ پانی کی کمی ہے، بجلی کی کمی ہے، کون سی چیز ہے؟ ہسپتالوں میں جائیے تو ہسپتالوں میں بھی ڈاکٹروں کی کمی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ فرسٹ ایئر جو 2011 کا تھا وہ امن کا سال تھا، اور اس چیز کنٹینیوس جو چل رہا تھا 3 سال سے اس کو بریک کیا گیا، اور ڈیولپمنٹ ورکس کے بارے میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس بارے میں کافی کام کیا۔ فرسٹ ٹائم بجلی جو ریسورسز ہمارے ہیں ان کو موبلائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس سلسلے میں عملی طور کام ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں خود چیف منسٹر اس کو دیکھ رہا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کریٹ کیا گیا، ویجیلنس کمیشن کریٹ کیا جا رہا ہے، انفارمیشن کمیشن بنایا گیا، اور بھی یہ جو اومبڈسمین کو شروع کیا گیا اس کے لیے پروپوزلز انیشیٹ کیے گئے تاکہ ٹرانسپیرنسی اور جو پیسہ ہو وہ گراؤنڈ پہ خرچ ہو جائے۔ جو سب سے بڑی سرکار کی جو اپلبدھی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ریاست میں بہت سالوں سے لگ بھگ 3 دشکوں سے پنچایتی چناؤ نہیں ہوئے تھے۔ اس سرکار نے، عمر عبداللہ سرکار نے پنچایتی چناؤوں کو بنا انسیڈنٹ فری چناؤ کروا کے گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کیا ہے، یہ سرکار کی سب سے بڑی اپلبدھی ہے۔ اور کرپشن کے خلاف جہاں تک قدم اٹھانے کی بات ہے، وہ اس سرکار نے پبلک سروس گارنٹی ایکٹ لا کے عام آدمی کو یہ اپرچونٹی دی ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا جو ادارہ ہے جہاں پر عام آدمی روز رشوت دینی پڑتی ہے اس کو کسی بھی آفس میں، وہ اس سے بچ سکے، اس کے چلتے پبلک سروس گارنٹی ایکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کی بحث کے بیچ یہ کہا گیا کہ جموں کشمیر میں جمہوری اداروں کو پھلنے پھولنے کا موقع کم ملا، یعنی سیاسی دھارا میں عام لوگوں کی بھاگیداری کم ہوئی، تو کچھ لوگوں نے اس سیاسی بحث پر قبضہ جما لیا۔ 30 سال کے بعد ریاست میں پنچایتی راج نظام کو زمین پر اتارنا عمر عبداللہ حکومت کی سب سے بڑی کامیابی کہا جا سکتا ہے۔
लेकिन अभी भी 3 सतही पंचायती निजाम को पूरे इख्तियारात नहीं दिए गए हैं। मरकज के लाखों करोड़ों रुपए की स्कीमें जिन्हें गांवों के लिए खर्च किया जाता है, उनकी रूपरेखा आज भी सेक्रेटेरिएट में तय होती है। तरक्की की धारा से वादी के हर गांव तभी जुड़ पाएंगे जब तरक्की के नक्शे में मकामी लोगों का दखल होगा। लोकल बॉडी के वजूद में आने के बाद न सिर्फ बदनवानी पर कंट्रोल होगा, बल्कि असल मायनों में तरक्की होगी और वो नजर भी आएगी। स्टेट की जो पुरानी लिगेसी जो रही है, वो फाइनेंशियली हमारी स्टेट की हालत ठीक नहीं है। इस स्टेट की डिपेंडेंस ऑन द सेंट्रल एड बहुत ज्यादा है। हमारा जो बजट चलता है उसमें बहुत सारा हिस्सा जो है 2 सेक्टर्स पे चला जाता है, या पावर पे या एम्प्लॉयज की सैलरी पे। उसमें भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम है कि जो पिछली सरकार थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बंद कर दिया था कि नई अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी, सरकार जो है नई नौकरियां नहीं लगा सकती है। इस सरकार के ऊपर ऐसा दबाव नहीं है, बट सरकार के पास पैसा भी नहीं है। अभी भी जहां अर्बनाइजेशन की बात है, अभी भी वहां अर्बनाइजेशन पूरी तरह नहीं हुई है। हमारे शहर भी अभी किसी हद तक रूरल एरिया कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि बहुत गरीब रियासत है और जहां 85% पॉपुलेशन गाँव में रहती हो, देहात में रहती हो, उनकी जो मजबूरियां हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको एड्रेस करना एक काफ़ी बड़ा इशू था। और उसके लिए जो पंचायत इलेक्शन हुए, हालांकि अभी तक उनको पूरी तरह से इख्तियारात जो हैं वो तफवीज़ नहीं किए गए, पावर्स उनको डाइवर्ट नहीं किए गए, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पे एक जो हुकूमत है या पावर जो है वो ट्रांसफर हुआ है। लेकिन अपनी हुकूमत के 3 साल में उमर अब्दुल्ला को काम करने का जब भी मौका मिला, उन्होंने नौजवान तबके के लिए एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की है। श्रीनगर के कॉल सेंटर्स में आज गैर मुल्कों में न सिर्फ अपना सिक्का जमाया है, बल्कि सैकड़ों नौजवानों को रोजगार फराहम कराया है। हिमायत और दूसरी मरकजी सरकार की स्कीमों से रियासत के 10,000 से ज्यादा नौजवान रोजगार पा चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि इस दौर में सिर्फ हिफाजती अमले ने 15,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी दी है। वजीर आला मानते हैं कि बेरोजगारी की इतनी बड़ी तादाद के बीच ये कोशिशें काफी कम हैं। यही वजह है कि रियासत में हुनरमंद लोगों की तादाद को बढ़ाने की ट्रेनिंग का इंतजाम करके हुकूमत ने 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को मुल्क की मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों के लिए तैयार करने का मंसूबा बनाया है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच दूर दराज इलाके में जॉब फेयर लगाकर हुकूमत ने नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने के लिए तरगीब दी है। यानी तरक्की की इन तमाम कोशिशों के बीच सियासत कहीं हिचकोले भी खाती है तो माना जाएगा कि मंजिल पाना मुश्किल नहीं है।